پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید دھند، موٹر وے M1 پشاور سے برہان تک، M2 بلسکر سے کوٹ مومن تک بند، M3 پر فیض پور سے درخانہ، M4 پر شیر شاہ سے فیصل آباد تک ٹریفک معطل، موٹر وے M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر، M14 تراپ انٹرچینج سے یارک تک بند، موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ انتخابات 2024 ریٹرننگ افسروں نے کئی بڑے سیاسی رہنماؤں کو آؤٹ کر دیا۔ توشہ خانہ کیس میں نااہل بانی پی ٹی آئی کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد، بانی پی ٹی آئی کے NA 122 لاہور اور NA 89 میاں والی سے کاغذات مسترد کیے گئے۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے NA 151 سے کاغذات مسترد، صدر پی ٹی آئی پرویز الہی کے NA 59 اور NA 61 سے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ NA 241 سے عوام الفی کے کاغذات مسترد، اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کے بھی PP 88 سے کاغذات نامنظور، NA 57 سے شیخ رشید اور راشد شفیق کے کاغذات منظور نہ ہوئے۔ کاغذات مسترد اور منظور ہونے کے خلاف اپیلیں آج سے دائر کی جا سکیں گی۔ پی ٹی آئی کے بیشتر اہم رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد، NA 19 سے اسد کیسر، NA 23 سے علی محمد خان کے کاغذات مسترد، NA 129 سے حماد اظہر، NA 130 سے یاسمین راشد، PK 92 سے شہریار آفریدی کے کاغذات مسترد، کوئٹہ سے قاسم سوری کے کاغذات اشتہاری ہونے پر نامنظور، NA 189 سے زاہد مزاری کے کاغذات اشتہاری ہونے پر مسترد، NA 71 سے ریحانہ ڈار اور عروبہ ڈار کے کاغذات مسترد، NA 15 سے اعظم سواتی، NA 50 سے زلفی بخاری کے کاغذات مسترد کیے گئے، NA 133 سے عظیم لکھوی، NA 91 سے ثناء اللہ مستی خیل کے کاغذات مسترد، NA 175 سے جمشید دستی، NA 60 سے فواد چودھری کے کاغذات بھی نامنظور۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے NA 130 سے کاغذات نامزدگی منظور، صدر نون لیگ شہباز شریف کے NA 123 اور NA 242 سے کاغذات کلیئر، مریم نواز کے ایک قومی اور 4 صوبائی حلقوں سے کاغذات منظور، پیٹرن ان چیف IPP جہانگیر ترین کے NA 149 سے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ امتیاز کے کاغذات منظور، PP 98 سے علی افضل زاہی، PP 26 سے ہبہ چودھری کے کاغذات کلیئر کر دیے گئے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور، صادق سنجرانی کے کاغذات NA 260 اور PP 32 چاغی سے منظور ہوئے، NA 148 سے یوسف رضا گیلانی کے کاغذات منظور، NA 6 سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے کاغذات کلیئر، NA 122 سے سعد رفیق اور سلمان رفیق کے کاغذات منظور ہو گئے، NA 117 سے ایاز صادق اور عطا طارر کے کاغذات درست قرار، PB 21 اور 22 سے جام کمال کے کاغذات منظور، چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین کے کاغذات کلیئر، PP 125 سے فیصل صالح حیات کے کاغذات منظور، NA 102 سے عابد شیر اور فروخ حبیب کے کاغذات منظور، PS 77 سے مراد علی شاہ، NA 117 سے علیم خان کے کاغذات کلیئر، NA 149 سے جاوید ہاشمی کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے۔ NA 248 اور 249 سے خالد مقبول صدیقی کے کاغذات منظور کر لیے گئے، NA 242 سے مصطفیٰ کمال اور قادر مندوخیل کے کاغذات منظور، NA 241 سے مزمل اسلم، خرم شیر زمان اور مرزا اختیار بیگ کے کاغذات مسترد، NA 250 سے سہیل منصور اور نجیب ہارون کے کاغذات نامنظور، NA 248 سے فردوس شمیم کے کاغذات مسترد، NA 247 سے مصطفیٰ کمال، NA 239 سے نبیل گبول کے کاغذات منظور، NA 240 سے سلیم مانوی والا اور فاروق ستار کے کاغذات کلیئر، NA 246 سے امین الحق اور حافظ نعیم کے کاغذات منظور۔ بلوچستان اسمبلی کی حلقہ PB 10 سے سرفراز بگٹی کے کاغذات منظور، NA 53 سے چوہدری نثار، قمر الاسلام راجہ اور غلام سرور خان کے کاغذات منظور ہو گئے،
NA 107 سے ریاض فتیانہ اور اسد الرحمان کے کاغذات کلیئر، NA 104 سے ریاضہ ریاض اور حامد رضا کے کاغذات منظور کر لیے گئے، NA 109 سے وقاص اکرم، غلام PB بھروانہ، محبوب سلطان اور محمد احمد لدھیانوی کے کاغذات منظور، NA 82 سے ندیم افضل کے کاغذات منظور، نعیم پنجوتھا کے مسترد، NA 114 سے رانا تنویر اور جلیل شرکپوری کے کاغذات منظور۔ ہمارے امیدواروں، تجویز اور تائید کنندگان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ امیدواروں کو آرؤز کے دفاتر میں داخل ہونے سے روکا گیا۔ ایسے ہتھ کنڈے انتخابی عمل میں مداخلت کی بدترین مثال ہیں۔ PTI ٹائیگرز 8 فروری اور اس کے بعد بھی ثابت قدم رہیں گے۔ مونس الہی کہتے ہیں کہ RO آفس سے ان کے وکلاء کو کاغذات سمیت اغوا کیا گیا۔ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کے بعد اب وکلاء بھی غائب کیے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف کے مقابلے میں مصطفیٰ کمال کو دستبردار کرانے سے انکار، نون لیگ اور MQM کا اتحاد خطرے میں پڑ گیا۔ MQM کا NA 242 کی نشست نہ چھوڑنے کا فیصلہ، ارکان نے کہا نون لیگ سے ملیر اور لیاری میں ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب امین الحق نے وزیر اعظم نواز شریف کا نعرہ لگا دیا۔ تحریک انصاف کے سب سے زیادہ امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے۔ کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور ہونا آئینی عمل کا حصہ ہے۔ نگران حکومت کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی 92 نیوز کے پروگرام میں بات چیت، بولے انتخابات سے متعلق معاملات میں صرف الیکشن کمیشن کا عمل دخل ہو سکتا ہے۔ حکومت کا کام الیکشن کمیشن کی مدد اور اسے مالی اور انتظامی سہولت فراہم کرنا ہے۔ عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس، قیادت کی ایک دوسرے کی خوب تعریفیں۔ پارلیمانی بورڈ سے خطاب میں نواز شریف بولے، لوگ کہتے تھے 1.5 سال کی حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، اگر حکومت نہ لیتے تو ملک پر کیا اثرات پڑتے، یہ کسی کے گمان میں بھی نہیں۔ مسلم لیگ نون ملک کو پھر ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ شہباز شریف نے کہا، ایسا دور بھی دیکھا جب پوری پارٹی پابند سلاسل تھی، بہت مظالم سہے مگر ڈٹے رہے۔ مریم نواز کی خدمات نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ قرار دی۔ حمزہ شہباز کی بھی تعریف۔ مریم نواز بولیں، جب پوری قیادت کو جیل میں ڈالا تب سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ حمزہ شہباز بولے، شہباز شریف جیسا چھوٹا بھائی نواز شریف جیسا بڑا بھائی نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نواز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم بنائے۔ ہم نے نوجوانوں کو گالی گلوچ اور بدتمیزی نہیں سکھائی۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا شیخو پورہ میں جلسے سے خطاب، بولے نواز شریف نے نہیں کہا تھا کور کمانڈر ہاؤس پر پتھراؤ کرو اور آگ لگاؤ، ملک سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف نے دہشت گردی، لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کا خاتمہ کیا۔ 8 فروری کو فیصلہ کرنا ہے کون تخریب کار اور کون معمار ہے۔ گزشتہ 5 سال ملک کی تباہی ہوئی، عوام نے دیکھنا ہے وہ کون تھا جس نے بچوں کے تعلیمی وظائف ختم کیے۔ توشہ خانہ کیس میں نیب کی تحقیقات میں اہم معلومات سامنے آ گئیں۔ انمول تحائف کی درست قیمت جانچنے کا نظام ہی پاکستان میں موجود نہ ہونے کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایک بھی ادارہ سعودی شہزادے سے ملے گراف جیولری سیٹ کی قیمت نہ جان سکا۔ 3 ارب 16 کروڑ کے تحفے کی قیمت پاکستان میں 1 کروڑ 80 لاکھ روپے لگائی گئی۔ سابق وزیر اعظم اور بشرا بی بی نے نصف رقم 90 لاکھ ادا کر کے رکھ لیا۔ دبئی سے تخمینہ لگوانے پر پتہ چلا خزانے کو 1 ارب 57 کروڑ 37 لاکھ کا نقصان پہنچا۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر سید عارف حسن نے استعفیٰ دے دیا۔ عارف حسن کا خرابی صحت کی وجہ سے 1 جنوری 2024 سے عہدہ چھوڑنے کا اعلان۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عارف حسن 2004 سے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر تھے۔ عارف حسن علاج کی غرض سے امریکہ میں مقیم ہیں۔